والصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ الذی انزل فی شانہا وشان زوجہا سورتہا العطاء عنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر حق الزہراء. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عظمت امام رضا پہ صلوات پڑھ دیجئے گا. بات انسان کی آغاز آفرینش سے کی جائے یا انسان کی آخری سانس تک چلتے ہوئے زندگی کی، بات غاروں اور جنگلوں میں رہنے والے انسان کی جائے یا پوسٹ ماڈرن زندگی گزارنے والے انسان کی، بات تخلیق آدم و عالم سے شروع کریں یا بات آج کے انسان کی کریں، بات ایتھنز کی گلیوں میں پروان چڑھتے ہوئے فلسفہ سے شروع کریں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، ایک بات تو طے ہے، اور یہی بات طے ہے کہ کبھی جاہل علم والوں کے برابر نہیں ہوتے. آپ کی بیداریوں کو دیکھتے ہوئے اور دو چار چہرے نظر آ جائیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جشن ہو گیا ہے. یہ جس ایتھنز کی گلیوں میں ان کے فلسفہ کی جائے، فارابی کے فلسفہ کی بات کی جائے یا آج کے شاعروں کی زبان میں بات کی جائے، جس پہلو اور جس انداز سے بھی گفتگو کو محور و مرکز بنایا جائے، ہر انسان یہی کہنے پہ مجبور ہے کہ علم والے کبھی جاہلوں کے برابر نہیں ہوتے. اور دنیا میں کوئی اور بات طے ہو نہ ہو، اسلام طے ہو نہ ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے، کچھ طے ہو نہ ہو، ہر کسی کے اپنے معیار ہیں، ہم سچے ہیں، ہر کسی کی اپنی صداقت ہے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، ہر کسی کا اپنا ملک ہے، ہر کسی کی اپنی سیاسی پارٹی ہے، ہر کوئی خود کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جھگڑا ایک بات پہ ہو تو سارے مل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو مرضی ہے کہو، کبھی علم والے اور جاہل والوں کو ایک جیسا نہ کہو. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم انسان کی عزت و توقیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے. علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، اگر حق کے منبر پہ ہو تو علی بنتا ہے. اللہم صلی علی. اسی بات کو ہم شیعان حیدر کرار اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور نام سخن قرار دیتے ہیں، اور میری مجالس کا تو ہر امام پہ موضوع یہی رہتا ہے کہ دنیا ہر کوشش کر کے باقی فضیلتیں تو بنا سکتی ہے کہ ہمارے اماموں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے رہبروں نے یہ کام کیا ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آل محمد جیسا ہمارا بھی کوئی عالم ہے. اور جتنی تاریخ کی جائے، اس گھرانے کے اگر افراد کو دیکھا جائے، میں بات کو آگے بڑھاؤں، اگر اس گھرانے کا کوئی بندہ مدینہ میں آ جائے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، وہ علاقہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہو جائیں، اس علاقے میں ان کے قدم پڑ جائیں
تو وہ مکہ مکہ نہیں رہتا بلکہ تکریم والا ہو کے مکرمہ بن جاتا ہے۔ اور اس گھرانے کے کسی فرد کے قدم نجف میں آ جائیں جہاں ملتا ہے کہ آدم پہلے سے دفن ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 30,000 انبیاء کا مقبرہ ہے نجف میں، 30,000 نبی آئیں تو نجف نجف رہتا ہے، اکیلا علی آئے تو نجف نہیں رہتا، اشرف ہو جاتا ہے۔ یا علی علی علی۔ اور اس گھرانے کا کوئی فرد بقیہ میں آ جائے، سیدتو نساء الجنہ، اگر وہ بقیہ میں آ جائیں تو پھر کہا جاتا ہے بقی نہ کہو بلکہ جنت کی مالکہ آئی ہے، نام بدل دو جنت البقی بن جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی اس گھرانے کا بندہ قم میں آ جائے تو قم المقدسہ ہو جاتا ہے، اور باقی لوگ بھی بڑی بڑی جگہوں پہ دفن ہیں، شریف ہیں وہ علاقے، اجمیر شریف، بغداد شریف، لیکن جب ولیوں کا ولی علی آ جائے پھر شریف نہیں اشرف ہو جاتا ہے۔ اس گھرانے کے کسی فرد کی زندگی دیکھیں، چونکہ مجلس ایک ہوتی ہے اور اسی میں تمام باتوں کو اختتام تک پہنچانا ہوتا ہے، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اگر اس گھرانے کا کوئی بندہ، دیکھتے ہیں جشن میں کتنے افراد بیدار ہیں، اگر کوئی بندہ مشہد میں آ جائے تو مشہد نہیں رہتا، مقدس ہو جاتا ہے۔ امام رضا کی عظمت پہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے چونکہ علم انسان کے لیے طر امتیاز ہے، علم افتخار ہے انسان کے لیے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور امام رضا کی ذات پہ جتنے ہم مختصر وقت میں بات کر سکیں، وگرنہ جس کا نام بھی علی ہے، جس کا کام بھی علی ہے، جس کا کردار بھی علی ہے، اس لیے تو پروردگار نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم لوگوں کو ان کے عقیدے کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کی نمازوں کے ساتھ اٹھائیں گے، حج کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نمازوں کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جس کا امام سچا ہوا نمازیں بھی اس کی سچی ہیں، جس کا امام باطل ہوا نمازیں بھی باطل ہو جاتی ہیں۔ کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ ہم نمازیں دیکھیں گے کس کی ٹھیک ہیں۔ لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، کہ جو ہاتھ یہاں رکھ کے بیٹھے اس کی نماز ٹھیک ہے، جو ہاتھ یہاں رکھ کے بیٹھے یہاں رکھ کے بیٹھے، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ ثابت نہیں کرتے نماز کس کی ٹھیک ہے، بس اگر یہ پتہ چل جائے امام کس کا ٹھیک ہے، دین اسی کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو سلسلے ہیں امامت کے، امامت کے دو ہی سلسلے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ہم باقی 12 تو نہیں بتاتے، ہم اپنے 12 تو بتا سکتے ہیں۔ باقی 12 میں ایک چھٹا یزید ہے، ایک ترتیب میں بتا رہا ہوں، اختلافی بات نہیں کر رہا، دونوں 12 سامنے رکھ لیجئے، ایک میں چھٹا یزید ہے اور ایک 12 میں رضا ہے، ایک وہ 12 ہے، ایک یہ 12 ہے۔ اب پروردگار نے یہ کہہ دیا کہ ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے، باقیوں کو اپنے امام مبارک، ہم انہیں امام مانتے ہیں کہ جو رسول 6 پشتوں پہلے گزرے ہوں، اور اپنے صحابہ کو کہیں کہ جب بھی رضا آئیں۔ میں یہاں پہ تھوڑی مشکل بحث کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ اور میرے ہم سفر رہیے گا۔ ایک شخص حبیب خراسانی، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، بات یہاں چل پڑی۔ علم امام دیکھیے گا کہ رسول کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اور امام رضا مڑ کے دیکھیں تو ماضی کے میقدوں تک دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں خواب میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ حج بیت اللہ ہو رہی ہے، اور میں نے حج کے لیے طواف کا ارادہ کیا،
اور مجھے یہ خبر ملی کہ مسجد ابو ذر میں رسول اللہ آئے بیٹھے ہیں. کہا کہ میں نے طواف کو چھوڑا کہ طواف بعد میں کر لوں گا، شاید رسول کی زیارت کا موقع ملے نہ ملے. میں نے طواف کو چھوڑا اور رسول اللہ کے پاس گیا. کافی افراد تھے، میں بھی رسول کے پاس گیا تو رسول لوگوں کو کھجور خرمے کے کچھ دانے دے رہے تھے، ہاتھ بھرتے اور دے دیتے، ہاتھ بھرتے اور دے دیتے. کہا کہ مجھے بھی رسول اللہ نے خواب میں کھجور کے کچھ دانے دیے، اور جب میں نے دانے گنے تو 18 تھے. خواب ختم ہو گیا اور کچھ دن گزرے، خراسان میں امام رضا آئے. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ سارے رسول اللہ کی مشابہت رکھتے ہیں، میں ان کی زیارت کو جاؤں. اور میں نے تو یہ حدیث سنی ہے، جس نے رضا کی زیارت کی اس نے رسول اللہ کو زیارت کر لی. اور پھر دل میں سوچا کیا یہ ممکن ہے کہ رضا کی زیارت رسول کی زیارت ہو؟ یہ سوال لیا، کہا چلے ہوگا جب حدیث میں آ گیا ہے، لیکن سوال ذہن میں تھا کہ کیسے ان کی زیارت ان کی زیارت ہے. کہا میں جیسے امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کے سامنے خرمے کا کھجور کا ایک تشت پڑا ہوا تھا. میں نے سلام ادب پیش کیا اور کھجور کے خرمے کے دانے جو امام نے اپنی ہاتھ میں اٹھائے میرے ہاتھ میں رکھے، اور میں نے ادھر گنے تو 18 تھے. میں نے کہا مجھے ایک اور دے دیجئے. رسول کے اس بیٹے نے کہا اگر خواب میں میرے نانا نے 18 دیے ہیں تو رضا ایک نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد. نہ میں یہ دیکھیے رسول نے کہاں تک دیکھا، یہ ایک بات میں کر رہا ہوں، اور امام رضا نے مڑ کے دیکھا تو کہاں تک دیکھا. اور آیت اللہ محسنی ایک بات آ گئی ہے، میں اکثر یہ بات نہیں کرتا، ان کا حدیث لینے کا معیار بڑا سخت ہے. باقی علماء تھوڑا کہتے ہیں کہ حدیث میں ہر بندے کے اپنے ہوتے ہیں، وہ ہر حدیث کو نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. 110 جلدیں بہار کی انہوں نے تخریج کی کہ میری حدیث کے مطابق یہ 3 جلدیں جو انہوں نے ہر جلد سے 1 1 2 2 4 4 حدیثیں لیں، 3 جلدیں نکلیں. کہ میرے منہج کے مطابق، ہر عالم کا اپنا منہج ہوتا ہے، میرے منہج کے مطابق یہ 3 جلدیں ہیں جو حدیث سے ٹھیک ہے. انتہائی سخت کرائیٹیریا ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، شاید مومنین تک پہنچ جائے، اور کوئی اشکال کرے تو یہ رسول اللہ کی حدیث پہ کرے، اور خود امام علی اس کے راوی اس پہ کرے یا آیت اللہ محسنی سے کرے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، مجھے بے شک میسج نہ کرے. جناب سلیمان وہ روایت کرتے ہیں کہ جب علی اس دنیا سے گئے، اس سے پہلے کچھ دن پہلے مجھے مولا علی نے ایک حدیث بتائی. میں بڑی اطمینان سے آپ کو سمجھاؤں گا. مولا علی نے اپنی زندگی میں جانے سے پہلے مجھے ایک حدیث سنائی. کہا کہ سلمان، جب میں رسول اللہ کو غسل و کفن دے رہا تھا، جب میں نے غسل و کفن رسول کو دے دیا، لائیو چلانا چاہیں تو چلائیں، حدیث کی ذمہ داری میری ہے، نہ چلانا چاہیں تو وہ بند کرنا چاہیں تو کر دیں. تو رسول غسل و کفن کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ جملہ کہا کہ یا علی، دین آپ کے اور آپ کے بچوں کی محبت کا نام ہے. یہ آیت اللہ محسنی نے یہ لکھا ہے کہ بعد وفات رسول اٹھے، اور جب موسیٰ اور عیسیٰ قدموں کی ٹھوکروں سے زندہ کر سکیں تو کیا رسول خود کو نہیں کر سکتے؟ یہ اشکال کو بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے مجھے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم دیا ہے. اور پھر جب حضرت سلمان کہتے ہیں کہ علی ہمیں کوئی آنے والے واقعے کی خبر دیتے تھے کہ یہ ہوگا، پھر کہتے تھے کہ یہ وہ بات ہے جو رسول نے مجھے مرنے کے بعد تعلیم دی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد اہل بیت اللہ. میں تشریح و توضیح نہیں کروں گا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے میں نے بیان کی. علم کیا ہے آل محمد کا؟ میرا چونکہ عشرے کا موضوع اکثر یہی ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو میں روک دیتا ہوں. امام رضا کو کہا جاتا ہے عالم آل محمد، ایک لقب ہے، کسی امام کا نہیں. امیر المومنین صرف امام علی کا لقب ہے، اور عالم آل محمد صرف رضا کو کہا جاتا ہے. اور معصوم کہتے تھے کہ ہمیں یہ لقب نہ دو عالم آل محمد،
محمد کے ہم 11 بیٹوں میں سے عالم کوئی کہلائے تو رضا کہلاتا ہے. ہم طالب علموں میں استاد بزرگوار بیٹھے تھے, ہم میں عالم و نہور ہے, ہم کہہ دیتے آپ ہماری مجلس میں نہ بیٹھیں, آپ کے سامنے پڑھتے ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ہم کسے عالم کہیں, معیار اور ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق جسے عالم کہیں معیار اور ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق کہتے تھے لو ادرکتہ, اتنے بڑے عالم ہے رضا. ایک مجلس میں امام کی علمی خدمات بیان کرنا شروع کیا تو کہاں تک بیان کر پاؤں گا. امام صادق کہتے ہیں لو ادرکتہ, اور رضا کی ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے, کاش میں رضا کی زیارت کر سکتا. اور پھر امام رضا کے بعد آنے والے آئمہ, جتنے آئمہ گزرے امام زمانہ تک, خصوصاً تاکید کرتے تھے کہ ہمیں ابن الرضا کہا جائے. امام رضا سے پہلے امام صادق, امام موسیٰ کاظم, امام صادق کا ایک فرمان ہے کہ میرے پاس 2 فضیلتیں ہیں, ایک میں علی کا بیٹا ہوں, ایک میں علی کی ولایت پہ چلنے والا ہوں, علی کا محب ہوں, مولائی ہوں. امام صادق کے جملے ہیں, پوری معتبر حدیث ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. امام صادق فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی علی کا بیٹا ہونے پہ نہیں ہوتی جتنا علی سے محبت کرنے پہ ہوتی ہے. یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں یہ جملے میں یا علی, یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے. لیکن امام رضا کے بعد کہتے ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہمیں ابن الرضا کہا جائے. 55 برس امام کی عمر مبارک ہے, 20 برس مدت امامت ہے, مدینے میں گزری اور پھر ولی عہدی آئی اور پھر نیشاپور میں آئے. اور مامون الرشید نے امام کے علم کا امتحان لیا تھا. 1-2 باتیں کروں گا, اور بات شروع کرنے سے پہلے وہ پیر نصیر الدین نے کہا تھا کہ جس بات میں کوئی بات نہ تھی اس بات کی باتیں ہوتی ہیں, جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات میں کوئی بات نہیں, اور جس بات میں کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتا کیا بات ہم مکمل کریں, لیکن ایک بات اور نتیجہ اگر کوئی ایک مومن لے لے تو جو انتظامیہ زحمت کرتے ہیں, بزرگان زحمت کرتے ہیں, ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اور خود کامیابی کی ضمانت ہے. اگر ایک بات چلی جائے, مامون الرشید نے کہا کہ امام رضا سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, چونکہ عالم آل محمد کا لقب ہے, کہا کہ ایک مناظرہ کروایا جائے, امام کو خبر نہ ہو. بہت طولانی مناظرہ ہے, میں مختصر بیان کروں گا. امام کو خبر نہ ہو اور ایک مناظرہ کروایا جائے, عیسائیوں کے بڑے کو بلایا جائے, یہودیوں کے بڑے کو بلایا جائے, ہندوؤں کے بڑے دھرم والے کو بلایا جائے, اور امام رضا کو خبر نہ ہو. اپنے ایک فضل ابن ربی سے کہا, جو اس کا ایک اور وزیر تھا, کہ امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا, لیکن تم ان ساروں کو بلاؤ, ہم کہیں گے کہ علماء کے گروہ آیا ہے, آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے. امام رضا کی زبان پہ ہم نے لکنت دیکھنی ہے, امام کو کم تر کرنا ہے. لوگ چاہتے ہیں امام کم تر ہو, اور قدرت کا یہ اعلان ہے کہ جو کم تر ہو اسے ہم امام بناتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کی ضد ہے کہ ائمہ مٹ جائیں, لیکن قدرت کی ضد ہے کہ ہم انہیں زندہ رکھیں گے. تو سارے علماء آ گئے. امام کا جو ایک دربان تھا, جاسوس تھا, امام کے اوپر نظر رکھتا تھا, وہ اندر سے شیعہ ہو چکا تھا. میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا, تقیہ تھا, بتاتا نہیں تھا. تو امام نے پوچھا کہ کیوں ہم سے اتنی محبت ہو گئی ہے؟ کہا مولا آپ کو پتہ ہے میں نے تو آپ سے بھی تذکرہ نہیں کیا. کہا پتہ ہے, کیا وجہ ہے؟ کہا 3 ہی حالتوں میں نے مولا آپ کو دیکھا ہے, یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے, یا تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور کہا آپ نماز ایسی پڑھتے ہیں, میں ابھی پڑھتا نہیں ہوں, میں دیکھتا ہوں لگتا ہے ایسا ہے کہ نماز اتری آپ کے لیے ہے, اور قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن خود آپ کے لیے نازل ہوا ہے. تو اس جاسوس کو بھیجا مامون الرشید نے کہ امام رضا کو بلا لاؤ. پریشان تھا کہ اتنے عالم آ گئے ہیں تو امام کو میں کیسے پیغام دوں. امام کے پاس پہنچا کہ آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام نے کہا کہ سوال مجھ سے ہونے ہیں, پریشان تو ہے. سوال مجھ سے ہونے ہیں, کہا پریشان تو ہے. کہا مولا آپ کو خبر ہے؟ کہا دنیا کی کوئی ایسی خبر ہی نہیں جو ہم جیسے باخبر کے پاس نہ ہو. کہا کہ ہمیں معلوم ہے, چلے آئیے ہم چلتے ہیں. سارے علماء موجود تھے. امام رضا آئے اور آنے کا استقبال جس طرح ہوا, اس نے کہا کہ کوئی امام کے لیے نہ اٹھے, لیکن جیسے ہی امام آئے سارے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اور پھر مامون رشید نے کہا تھا کہ کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ کہا ہم رکنا چاہتے ہیں, ہمارے پاؤں میں جان نہیں ہے, خود بخود اٹھ رہے ہیں.
اور امام رضا فرزند محمد جب دربار میں اور علماء کی طرف یوں خیرہ نگاہی سے دیکھا، سوال وہ کرنا چاہتے تھے، لکنت امام کی زبان میں دیکھنا چاہتے تھے، اور امام نے اپنے اس جاسوس کو، محب کو کہا کہ اب چہرہ میرا نہیں ان کا دیکھنا، کا سوال کریے۔ تو ان کے زبانوں پہ لکنت آئی چہرہ امام کا، اور وہ دبدبا دیکھا، کہا آپ ہی سوال کر لیجئے۔ پہلے عیسائی عالم سے کیا، میں بڑی تیزی سے گزرا ہوں، کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کہا ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور ابن اللہ مانتے ہیں۔ مولا نے کہا ہم بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، عبد مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ میں ایک مسئلہ تھا، عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کلام سمجھیے گا امام کا، کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ جلال میں آیا مامون یہ کیسا عالم ہے جو عیسیٰ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہمارے عیسیٰ تو بڑے عبادت گزار تھے، دن میں نمازیں پڑھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا دیتے تھے، عبادت گزار تھے۔ امام رضا نے کہا اچھا عبادت گزار تھے؟ جی وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ امام نے کہا مجھے کیا پتا ہے، تجھے خبر نہیں ہے، جو عبادت گزار ہو وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ خود تو نے کہہ دیا وہ عابد ہے، جو عابد ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ جو عابد ہو، کہا کوئی اور سوال؟ اور یہ جملے تاریخ کی، کہا اس کے بعد ہمارے مذہب کی بنیادیں ہلا دی ہیں آپ نے۔ ایک جملہ، ایک مجلس میں نے پڑھی تھی کہ کتنے ائمہ کا صرف ایک جملہ پورے مذہب تباہ کر دیتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا ایک امام کے دور میں کہ میں نے کیڑے بنائے ہیں، میں ان کا اللہ ہوں، مٹی سے کچھ ترکیب کی جس طرح سائنسدان بناتے ہیں، کیڑے بن گئے۔ تو مولا نے کہا اچھا تو خالق ہو گیا، رب ہو گیا؟ کہا جی میں تو رب ہوں۔ کہا یہ مٹی کہاں سے لی ہے؟ مٹی بھی اپنی بنا، مٹی کہیں سے لے کے کیڑے بنا رہا ہے، اور بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ کہا کوئی اور سوال؟ اس نے کہا میں رب نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے، اس کا مطلب ہے ایک وقت میں نہیں تھا، بعد میں آیا ہوں، اور عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ جب میرا نام ہی یہ ہے تو میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ ائمہ کی زندگی ہے۔ اور پھر یہودیوں سے مناظرہ کیا کہ تم حضرت موسیٰ کو مانتے ہو؟ ہاں ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، وہ نبی تھے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کیوں؟ کہ بس ان کے معجزات ہم نے دیکھے ہیں، اور کسی نبی کے معجزے ہم نے نہیں دیکھے تو وہی نبی ہیں۔ تو امام علی رضا نے کہا کہ ہم بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اور قرآن نے 2 معجزے بیان کیے ہیں کہ ید بیضاء والا، ہاتھ سے نور کے نکلنا، اور ایک عصا جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اس کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا موسیٰ کو خود دیکھا تھا؟ کیا ان کے معجزات کو خود دیکھا تھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن ہم نے سنا ہے۔ تو امام نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور کہا کہ باقی نبیوں کے معجزات لکھے ہیں۔ کہا یہ قرآن میں لکھے ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ہاتھ میں توریت تھی۔ امام نے کہا اچھا صفحے کے دائیں جانب دیکھ۔ امام نے توریت کی تلاوت شروع کی، جیسے ہی امام نے 3 سے 4 سطریں پڑھی، اس کے مطابق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک امام نے جب تلاوت کی ہے، اس نے توریت بند کر کے کہا ایک بات تو یہ ہے ایسی تلاوت ہم بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ کہا تو صفحے کی بات کرتا ہے، اگر آج موسیٰ و عیسیٰ ہو، میں ان کے سامنے توریت پڑھوں، وہ بھی کہیں ہم ایسے نہیں جانتے جیسے آپ جانتے ہیں۔ ایسا تو ہم بھی نہیں جانتے جیسا آپ جانتے ہیں۔ پھر مدینہ سے چلے، میں اختصار کی جانب ہوں، نیشا پور پہنچے، اور امام نور کی عماری میں تھے اور بڑے شاہی استقبال میں جا رہے تھے۔ تو بہت 20,000 اہل سنت کی کتب کے مطابق راوی، اس وقت چونکہ محدثین کا دور تھا اور اسلام یہاں تک پھیل چکا تھا، 20,000 راوی قلم کاغذ اٹھا کے کہ امام ایک جملہ بولیے، اور وہ کیا جملہ ہوگا جو ایک بولنا ہو اور امام نے بولنا ہو؟
امام کی زندگی کا ہر جملہ قیمتی ہے، لیکن اگر ایک ہی بولنا ہو، صرف ایک جملہ، اور کبھی میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، مولا علی کو ضربت کے بعد مولا کے جملے، ضربت سے پہلے کا کلام بڑا ہے، مولا نے 4 آیتیں ضربت کے بعد پڑھی، انہیں 4 پہ زندگی کا سارا انحصار ہے، اگر کوئی وہ بندہ سمجھ تو لے، ایک جملہ بولیے۔ اور اس حدیث کو جو مولا نے بیان کی، سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونے کا سلسلہ، چونکہ حدیث معصوم کی ہوتی ہے اور راوی غیر معصوم ہوتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جو لفظ بھی معصوم کے ہیں اور سارے راوی بھی معصوم ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور یہ جو میں بول رہا ہوں خود اللہ کا کلام ہے۔ قال اللہ لا الہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ایک جملہ معیار جنت دیا امام رضا نے، ایک جملہ بولا، 20,000 راوی کلمے اپنے صفوں پہ کرتاس کے سینے پہ لکھنے لگے، لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کہتا ہے کہ لا الہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حسنی آمن من عذابی، جس نے لا الہ کہہ دیا جنت میں چلا گیا، جس نے لا الہ کہا۔ 20,000 راوی عامہ کے تھے، امامیہ نہیں، امام رضا کی سواری چلی، اور یہ جملہ آج بھی قابل اشکال ہو سکتا تھا کہ جس نے لا الہ کہہ دیا کافی ہو گیا۔ پھر امام نے اپنا چہرہ نکالا جب سواری تھوڑی آگے گئی، فَنَادَانَا مِن شُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شَرْطِهَا، کا لا الہ قلعہ ہے، وہ جنت لے جائے گا، لیکن صرف لا الہ قلعے تک پہنچنا لا الہ کہنے سے نہیں ہوگا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور لا الہ اس کی قبول ہے جس کی شرط میں ہم شامل ہیں۔ وَأَنَا مِن شَرْطِهَا، ہم لا الہ کی شرط ہیں۔ اب شرط و مشروط، یہ جو آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، جب شرط پوری نہ ہو تو مشروط پورا نہیں ہوتا۔ امام نے بتا دیا 20,000 راویوں کے، اگر ہماری محبت نہیں ہے تو پھر لا الہ جیسے قلعے میں نہیں پہنچا جاتا۔ اور پھر رسول اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں کہا تھا، جو یہ چونکہ سلسلہ رسول سے حدیث چلی تھی، اور کہا تھا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو شرطیں ہیں آل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت۔ علمی امتحانات امام نے دیے، تربیتی امتحانات امام نے دیے، امام نے جو ولی عہدی نبھائی، چونکہ ایک موضوع کو اگر میں ولی عہدی کو لے گیا تو پھر بات طولانی ہو جائے گی۔ ولی عہدی جو امام نے کی، پھر اپنے شیعوں کا جو خصوصی خیال رکھا، اس کے پاس ولی عہد تھے، اور اپنے چاہنے والوں کو کہتے تھے کہ وہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہے اس کی فلاں جگہ مدد ضرور کرنا۔ اور امام جب جا رہے تھے نیشا پور میں تو راستے میں ایک جنازہ دیکھا، بس اختتام کو اگر یہی بات آپ تھام لیجئے تو کافی ہو جائے گی۔ امام نے ایک جنازہ دیکھا، اپنی سواری سے اترے اور اس کو کاندھا دیا، لے کے چلے گئے، اور پھر سواری پہ آگے۔ ساتھ والے نے پوچھا، مولا یہ لوگ تو آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ کہا یہ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مرا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ جب ہم میں سے بھی کوئی مومن مرتا ہے، آل محمد کا کوئی فرد اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اور خود مولا علی قبر میں پہلی رات آتے ہیں، یا ہار و حمدان من یمت یارنی، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، جو بھی مرتا ہے میں اس کی قبر میں جانتا ہوں، اور پھر جو علی کو جیسا مانتا ہے علی ویسے پیش آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد۔ تو اس نیت سے بھی مومنین کے جنازوں میں جایا کریں۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، ایک دن آپ نے بھی اسی طرح جانا ہے، اور جس دوست کو آپ کہہ رہے تھے کہ گرمی ہے وہ بھی کہے گا کہ ان کے جنازے میں بھی ہے، شاید امام کی زیارت ہو جائے، آپ جنازوں میں جایا کریں۔ اور بس آخری بات، ایک دفعہ امام رضا کے سامنے مامون و رشید نے ایک تاجر سے کچھ بال خریدے، بات آپ نے سنی ہوگی لیکن نتیجہ لیجئے گا۔ وہ کہتا ہے 7 بال میرے پاس ہیں اور یہ رسول اللہ کے ہیں، 6 لاکھ درہم ایک روایت کے مطابق کس نے دیے، اور سارے بال خرید لیے، اور ساروں کو زیارت کرواتا تھا مامون و رشید، یہ رسول کے بال ہیں، آ کے چوم لو، بال ہیں چوم لو، بال ہیں چوم لو۔ امام رضا کو بھی بلوایا، کہا کہ آپ بالوں کی زیارت کر لیجئے اور چوم لیجئے۔ امام آئے، امام نے 3 بال الگ کیے، 4 بال الگ کیے، اور کہا یہ جو 4 ہیں یہ تو رسول اللہ کے ہیں،
اور یہ جو 3 ہیں یہ میرے نانا کے نہیں ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہ 4 رسول اکرم کے اور 3 آپ کے نانا کے نہیں ہیں؟ کہا ان 4 کے بالوں میں وہی خوشبو ہے جو رضا کے بالوں میں ہے، اور ان 3 بالوں میں میری خوشبو نہیں آ رہی۔ کہا یہ تو آپ کی بات ہے، کہ آگ جلائیے، ان میں سے جلا دیجئے ساتوں کے ساتوں، یہ 4 نہیں جلیں گے اور یہ 3 جل جائیں گے۔ انہوں نے 3 پہلے رکھے، وہ جل گئے، اور 4 بال جیسے ہی آگ میں آئے بجھ گئے۔ اور 4 بالوں کو اٹھا کے مامون کہنے لگا واقعا یہ تو رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ کے، انہیں چومو، انہیں چومنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا یہ محمد کے بال ہیں، ہمیں چومو، ہم محمد کی آل ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ بال ہیں، یہ بال ہیں اور ہم محمد کی آل ہیں۔ ایک بات میں کروں گا کہ جس آگ میں محمد کے بال آئیں بجھ جاتی ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں کوئی ایسی حدیث پڑھتا ہی نہیں ہوں جو سنی سنائی ہو، اور جس بارے میں معصوم فرما دیں شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعوں کا جب خمیر گوندھا گیا تو جو ہمارے نور سے کچھ حصہ بچ گیا تھا اللہ نے ان کے خمیر میں ڈال دیا ہے۔ تو واقعاً شیعہ بنیے تو جب بھی مومن ایک حدیث ہے کہ قرآن کی آیت ہے جزناکم وہی خامدہ، یہ حدیث رسول ہے، اور ما منکم الا من خس، قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ وسلم، کہ کوئی انسان نہیں ہے جو جہنم نہ جائے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو جہنم نہ جائے، سارے جائیں گے۔ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جہنم اتنے قریب سے دکھائی جائے گی، لگے گا کہ ہم جہنم ہیں، اتنے قریب سے ہم دیکھیں گے، قرآن کی آیت ہے۔ اور معصوم نے پھر اس کی یوں تشریح کی ہے کہ جو ہمارے گنہگار مومنین ہوں گے ایک تو سزا ملے گی، جو مومنین کا حق ادا نہیں کرے گا، میں ایک بات کلیئر کر دوں پھر بعد میں اشکال ہو جاتا ہے، میں نے کسی مومن کا حق کھایا ہے اور حسین کی محبت مجھے معاف کروا دے، اس مومن کے حق میں تو کوتاہی ہو گئی نا، کیا وہ حسین سے محبت نہیں کرتا؟ پھر اگر اس کا حق حسین معاف کر دیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ تم بھی حسینی ہو اور دنیا میں بھی معاف کر دیجئے، وگرنہ کتاب حیات بند ہونے والی ہے اور زندگی کا سلسلہ اتنا طولانی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی وعدہ کر لیجئے کہ کسی مومن کا حق نہ کھائیں، اور اگر کسی نے کھایا ہے لوٹا دے، اگر کوئی لوٹا نہیں سکتا تو بنام رضا آپ معاف کیجئے، آپ اس کی کوتاہی معاف کیجئے، قیامت کے دن امام رضا آپ کی کوتاہی معاف کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد تو حق دن ہے، سزا ملے گی۔ اور ہم آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں جس طرح سیاست ہے، کوئی 3 دن سیل میں رہ کے آئے تو پارٹی بدل دیتا ہے، اور پروردگار کے ایک دن کا جو ہمارا ایک دن ہے، ایک دن کا گناہ وہاں کا ایک دن یہاں کا وہاں کے 70,000 سالوں کے برابر، وہاں کے 70,000 سال ہوں تو ایک دن ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا کسی کو 10 سال سزا ملے گی، وہ ساری اگر کوئی وہ سیل برداشت کر سکتا ہے پروردگار کا، پھر اس کے بعد 10 سال 20 سال بعد رہائی مل جائے گی اور پھر آپ کے گناہ نہیں بچیں گے، اور وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک آخری بات کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، جنت مومنین جائیں گے سزا کے بعد اگر مومن کا حق رکھا ہے۔ 2 طرح کے مومن ہوں گے، ایک وہ جو امام رضا کو یوں اٹھا کے مسکرا کے کہیں گے کہ ہم نے آپ کی محبت میں گناہ نہیں کیے، ایک وہ جو سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ ایئرپورٹ پہ اگر کوئی پکڑا جائے، کوئی مال باہر لیتے ہوئے، کوئی ایسی چیز، کوئی ادویات، کوئی منشیات، اور وہ کہہ دے کہ یہاں جو PIA کا سب سے بڑا ہے میرا جاننے والا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسے چھڑوا دے، لیکن گھر آ کے کہے گا کہ ہمیں شرمندہ کروانا تھا یہ کام کر کے، یہ کام کی توقع تم سے نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی امام معاف بھی کروا دیں، لیکن کہیں گے اس کوتاہی کی توقع تم سے نہیں تھی۔ کچھ گناہ شیعوں کو نہیں کرنے چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، جتنا بڑا گناہ اور جتنا نقصان شراب نے کیا ہے آل محمد کا، تو اس طرح نہ کریں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد۔
بس آخری بات اسی کو اپنی زندگی کا بنائیے اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. یہ جو سلسلہ ذہب ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، بچہ نہیں ہو رہا، بیمار ہے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو اگر بہت زیادہ دائیں بائیں جانا ہو تو میرے پاس آ جائیں، میں ان کو لکھ کے دے دوں گا. وگرنہ گھر میں بیٹھ کے جن کا پیر امام علی ہو، جن کے پاس امام رضا ہو. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا یہ جو سلسلہ ذہب ہے نا، جس میں سارے معصوم راوی ہیں، لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبارئ من جنتے. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو حدیث بیان کیا سلسلہ ذہب والی معصوم راوی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کیا کہوں، اتنے مقدس نام اور مقدس راوی ہیں یہ. میرا یہ عقیدہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر یہ نام کسی کاغذ پہ لکھ کے پانی میں رکھ کے ایک دیوانے پہ دم کرو وہ عقل کل بن جاتا ہے. کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، اگر کوئی بچے کا مسئلہ ہو، ائمہ کا نام باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے لکھے اور جناب سیدہ سے بڑا کوئی توسل نہیں ہے وہ کیجئے، اور یہ یقین رکھیے واقعاً یہ آپ کو ساری بیماریوں سے دور کر دیں گے. خدا بندہ گواہ رہنا، لفظ برا نہیں ہے ملنگ ہونا، مال محمد کے لفظ برا نہیں ہے. جس طرح لفظ امام یہ اچھا لفظ نہیں ہے. کچھ ائمہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کچھ امام جنت کی طرف بلاتے ہیں. تو لفظ امام ہونا اچھا نہیں ہے. ہاں کون امام ہے یہ اچھائی اور برائی ہے. اسی طرح لفظ ملنگ بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے. خدا بندہ پریشان ہوئیے گا، گواہ رہنا کہ ہم مستوں ملنگوں نے علی کے عشق سے خود کو سنوارا ہے، نکھارا ہے. ولایت کی گواہی پر ہی پچھلا چاند ڈوبا تھا، ولایت کی گواہی پر نیا سورج ابھارا ہے. ہماری رات جب ختم ہوتی ہے تو آل محمد کی محبت میں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آل محمد کی محبت میں. پروردگار یہ جتنے مومنین مومنات تشریف بیٹھے ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ولایت کی گواہی پر ہی پچھلا چاند ڈوبا تھا. یہ جو رات اختتام ہو رہی ہے یہ آل محمد سے، فرزندان زہرا سے محبت کے اعلان کے لیے آئے بیٹھے ہیں. پروردگار انہیں گناہ کی توفیق ہی نہ دینا. پروردگار جتنے حاضرین مائیں بہنیں نوجوان بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی زندگی کی ہر شام آل محمد کی محبت پہ اختتام فرمانا. اور پروردگار ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی کا سورج طلوع ہو، ہمیں زندگی دے تو وہ زندگی نہ دینا جس میں آل محمد کی محبت نہ ہو. پروردگار ان کے دلوں میں جتنی جائز حاجتیں ہیں آج کی شب کے طفیل کو قبول و منظور فرما. میں جعفری صاحب اور جتنے انجمن کے احباب ہیں، میں جانوں نہ جانوں فرق نہیں ہے، آج امام رضا کی خوشی میں جناب سیدہ خوش ہیں، وہ آپ کو جانتی ہیں. پروردگار ان کے دلوں کی جتنی جائز حاجتیں قبول و منظور فرما. ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس وسیلہ کے بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. عظمت سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا.